قم کی مسجد جکمران میں سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ قم میں مقامات مقدسہ پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ یہ سرخ پرچم لہرایا گیا ہے جو اس وقت ابین کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایرانی شہر قم میں پرچم لہرایا گیا ہے۔ قم میں مقامات مقدسہ پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے ہیں۔ ایرانی شہر قم کی مسجد جمکران پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ قم میں مقامات مقدسہ پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ایرانی شہر قم کی مسجد جمکران پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ قم میں مقامات مقدسہ پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے ہیں۔ ایرانی شہر قم کی مسجد جمکران پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ یہ پرچم آپ کو ایبین کی سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ قم میں مقامات مقدسہ پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے ہیں۔ یہ علامت ہے پرچم بدلا لینے کی۔ سرخ پرچم جو لہرایا گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ایران اسرائیل سے اس حملے کا بدلہ ضرور لے گا۔ ایرانی شہر قم کی مسجد جکمران میں پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ قم میں مقامات مقدسہ پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے جمکران مسجد پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ اس پرچم کا مقصد یہ ہے کہ ایران اب بدلہ لے گا۔ ایران صہیونیوں کی نیندیں حرام کر دے گا۔ ایرانی حکومت اپنے ہر ایک شہید کا انتقام لے گی۔ ایرانی حکومت ایران سے جنگ چھیڑنا شیر سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل سے طاقت کی زبان کے سوا کسی اور زبان میں بات نہیں کی جا سکتی۔ ایرانی حکومت ناجائز صہیونی وجود کو پشیمان کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ دفاعی، سیاسی اور قانونی اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ خود مختاری کی خلاف ورزی کو ناقابل معافی جرم بنائیں گے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنگ کی ابتدا نہیں کی لیکن اختتام ایران کے ہاتھوں لکھا جائے گا۔ ایرانی حکومت کی جانب سے ایسا کہا گیا دفاعی، سیاسی اور قانونی اقدامات کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ خود مختاری کی خلاف ورزی کو ناقابل معافی جرم بنائیں گے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے کہا گیا جنگ کی ابتدا جو ہے وہ اسرائیل نے کی ہے، اختتام ایران کرے گا۔ ناجائز صہیونی وجود کو پشیمان کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ ایرانی حکومت کی جانب سے کہا گیا اپنے ہر ایک شہید کا انتقام لیں گے۔ ایرانی حکومت نے واضح کر دیا ایران سے جنگ چھیڑنا شیر سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے کہا گیا اسرائیل سے طاقت کی زبان کے سوا کسی اور زبان میں بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایران صہیونیوں کی نیندیں حرام کر دے گا۔ ایرانی حکومت نے واضح کر دیا ایرانی صہیونیوں کی نیندیں حرام کر دے گا۔ ایرانی حکومت اپنے ہر ایک شہید کا انتقام لے گی۔ ایرانی حکومت ایران سے جنگ چھیڑنا شیر سے کھیلنے کے مترادف سمجھتی ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل سے طاقت کی زبان کے سوا کسی اور زبان میں بات نہیں کی جا سکتی۔ ایرانی حکومت ناجائز صہیونی وجود کو پشیمان کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ دفاعی، سیاسی اور قانونی اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ خود مختاری کی خلاف ورزی کو ناقابل معافی جرم بنائیں گے۔ جنگ کی ابتدا نہیں کی ہے لیکن اختتام ایران کے ہاتھوں لکھا جائے گا۔ ایرانی حکومت نے واضح کر دیا اسرائیل سے طاقت کی زبان کے سوا کسی اور زبان میں بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ دفاعی، سیاسی اور قانونی اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ایرانی حکومت نے واضح کر دیا خود مختاری کی خلاف ورزی کو ناقابل معافی جرم بنائیں گے۔ ایرانی حکومت نے بیان جاری کر دیا جنگ کی ابتدا نہیں کی ہے لیکن اختتام ایران کے ہاتھوں لکھا جائے گا۔ ناجائز صہیونی وجود کو پشیمان کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دفاعی، سیاسی اور قانونی اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں جبکہ خود مختاری کی خلاف ورزی کو ناقابل معافی جرم بنائیں گے۔ ایرانی حکومت نے واضح پیغام دے دیا جنگ کی ابتدا انہوں نے نہیں کی ہے لیکن اختتام ایران ہی کے ہاتھوں لکھا جائے گا۔ ناجائز صہیونی ریاست کے خلاف ہم ضرور لڑیں گے۔ ایرانی حکومت نے واضح کر دیا ایران صہیونیوں کی نیندیں حرام کر دے گا۔ ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ اپنے ہر ایک شہید کا انتقام لیں گے۔ ایران سے جنگ چھیڑنا شیر سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اسرائیلی فوجی حملے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں۔